السلام علیکم جی، یہ جو چلتی ہوئی ویڈیو میں آپ سانپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے قریب ایک گھر میں سانپ آ کر بیٹھا ہے اور یہاں سیمنٹ کے توڑے تھے، ان کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ کسی نے اس کو توڑوں کو اٹھایا تو اس کو ہاتھ لگا اور یہ ہلا۔ چیخ پکار پر ہم گئے اور جا کر ہم نے اس کا یہ جو سر ہے یہ قابو کر لیا ایک ڈنڈی۔ یہ سانپ دنیا میں جو سانپوں کی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، دو قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، ایک زہریلے سانپ ہوتے ہیں اور ایک وہ سانپ ہوتے ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے۔ اس سانپ کو جب آپ سر سے پکڑتے ہیں، دبوچ لیتے ہیں کسی چیز میں، اس کا سر دبا لیتے ہیں تو وہ پیچھے سے ہلتا ہے، اور ہلنے کے اس کا دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ اس لیے ہلتا ہے کہ جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، یہ جس نے اس کو دبوچا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے جو چیز ہے جو اس کے جسم پہ حملہ آور ہونے کا اس کو خطرہ ہے، اس کو یہ اپنے جسم میں لپیٹ کے اس کا سانس بند کر کے یا اس کو دبا کر اس کو کاٹنا اس کا مقصد ہوتا ہے، یا اس سے جان چھڑانا۔ اور دوسرا اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ زور لگاتا ہے، ظاہر ہے کسی بھی چیز کو جب وہ مرنے پہ آتی ہے تو وہ اتنا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے۔ اس حالت میں آپ جب بھی سانپ کو دیکھیں تو جس طرح آپ نے اس کے منہ کو قابو کرنا ہے اور اس کے سر کو قابو کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو کاٹ نہ سکے، تو اس طرح آپ نے اپنے باقی مادہ جسم کو بھی اس سے بچانا ہے کہ آپ کی ٹانگ سے یا بازو سے لپٹ کے ہو تاکہ آپ کا بازو یا ٹانگ توڑ نہ دے، کیونکہ اس میں زور بڑا ہوتا ہے اور یہ فوراً بندے کو لپیٹ کر یہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو مارا جا سکے۔ بعض سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دو منہ ہوتے ہیں، اور دو منہ سانپوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اس کا منہ اگر آپ نے کنٹرول کر لیے تو دوسرے منہ سے بھی وہ آپ کو کاٹ سکے۔ بہرحال لوگوں کے شور شرابہ اور زیادہ بولنے اور بچوں کے ڈرنے کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو بجائے چھوڑنے کے مار دیا جائے۔ اگر یہ اکیلی جگہ ہوتا، گھر میں نہ ہوتا اور بچوں کے ڈرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس کو مارتے۔ ہم نے ایک کھلاڑی کی مدد سے اس کو چند ہی سیکنڈ میں اس کو مار دیا، لیکن جو اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ جس بارے میں ہم نے مطالعہ کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ سانپ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اور ان میں سے کون کون سے زہریلے ہوتے ہیں اور کون کون سے زہریلے نہیں ہوتے۔ دنیا میں سانپ کی دو اقسام پائی جاتی ہیں مجموعی لحاظ، ایک زہریلے سانپ ہیں اور دوسرا غیر زہریلا سانپ۔ پہلی کیٹیگری میں غیر زہریلے سانپ آتے ہیں۔ یہ جو غیر زہریلے سانپ ہوتے ہیں اس میں رات سنیک یا پیتھن وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ دو قسم کا سانپ پاکستان اور ہندوستان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ جو غیر زہریلا سانپ ہوتا ہے یہ قدرے لمبا، تیز، یہ چوہے کھاتا ہے، انسان کے لیے یہ بے ضرر ہوتا ہے، البتہ اس کو چھیڑنے سے انسان کو یہ کاٹ لیتا ہے اور چھوٹا موٹا زخم بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ جان لیوا نہیں ہوتا۔ اور غیر زہریلے سانپ میں یہ جو رات سنیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور قسم کا سانپ آتا ہے جو زیادہ موٹا اور چھوٹا ہوتا ہے، لمبائی میں کم ہوتا ہے لیکن موٹا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ زمین کے اندر رہتا ہے، یہ بھی انسان کو زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور تیسری قسم ایک اس میں کل بیک ہے، یعنی کہ وہ زیادہ تر پانی کے قریب رہتا ہے اور مینڈک وغیرہ کھاتا ہے، وہ بھی ایک زہریلے سانپوں کی قسم میں نہیں آتا۔ یہ تینوں قسمیں جو ہیں یہ سانپ کے لیے جو غیر زہریلے سانپ ہیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور یہ انسان کے لیے اتنے بے ضرر نہیں ہوتے۔ بہرحال جب کسی سانپ کو آپ مارتے ہیں یا کسی سانپ کو آپ پکڑتے ہیں، یہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ کے لیے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم جو زہریلے سانپ ہیں جو انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ کوبرا ہے، دوسرا کرائٹ ہے اور تیسرا وائپر ہے۔ تین قسم کے سانپ ایسے ہیں جن کو جو انسان کے لیے بہت زیادہ زہریلے ہیں۔ کوبرا اتنا خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے، اعصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جو کامن کرائٹ ہے یہ رات کے وقت زیادہ فعال ہوتا ہے اور یہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تیسرا رسل وائپر ہے اور یہ خون کو جماتا ہے اور شدید درد پیدا کرتا ہے، یہ زہریلے سانپوں کی تیسری قسم ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو سانپ آتا ہے وہ بھی انتہائی زہریلا ہوتا ہے، اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ بندے کو کاٹ لے تو فوراً وہ خون بہت تیزی سے بہتا ہے، اور بعض اوقات خون جم جاتا ہے اور اس کا حملہ دماغ تک پہنچتا ہے جس سے بندے کی جان جا سکتی ہے۔ سانپ ویسے نہیں کاٹتا، سانپ تین وجہ سے کاٹتا ہے۔ جب وہ خطرہ محسوس کرتا ہے اپنے خلاف تو وہ کاٹتا ہے، اچانک اس پہ پاؤں آ جائے یا اس کو بندہ چھو لے تو وہ کاٹتا ہے، اگر اسے پکڑنے یا مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کاٹتا ہے۔ ویسے سانپ عام حالات میں بندے کو کاٹتا نہیں، اگر اس کو آپ چھیڑتے نہیں ہیں اور وہ اپنی آرام کی جگہ پہ رہے یا اس سے دور سے آپ گزر جاتے ہیں تو آپ کے پیچھے بھاگ کر آپ کو کاٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر آپ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو مار لیتے ہیں، اور اس کو مارنے کے بعد سب سے اہم جو کام ہوتا ہے وہ سانپ کو دفنانا ہوتا ہے۔ سانپ کسی پہ حملہ نہیں کرتا، عام بندہ خود ہی ڈر جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سانپ کو مارنے کے بعد اس کو زمین میں دفنانا اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ اس کے جو باقیات ہے اس کو چڑیاں اٹھائیں گی اور پرندے کھائیں گے اور مختلف جگہوں پر پھینکیں گے تو یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے اسی لیے زمین کو کھود کر اس کی قبر بنائی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ اس قبر میں اس کو دفن کر سکیں، اور یہ ہم نے اس کو قبر میں دفن کرنے کا عمل شروع کر دیا۔